الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، سب سے پہلی بات ہے کہ نکاح کی شرائط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے۔ لا نکاح الا بولی، سنن ترمذی کی حدیث، ولی کے بغیر عورت نکاح نہ کرے۔ اور پھر آگے یہ شرط نکاح یہ نکاح کی شرط ہے، پہلی شرط کے بغیر وہ ولی کس کو کہیں گے؟ ولی کا اذن، جس عورت کے ماں باپ موجود ہیں، اس کے والد اس کا ولی ہے، چچا اس کا ولی ہو سکتا ہے، بھائی اس کا ولی ہو سکتا ہے، ماموں اس کا ولی ہو سکتا ہے، قریب سے قریب رشتہ ولی ہوتا ہے۔ باپ نہ ہو، چچا ولی ہو جائے گا، بھائی ولی ہو جائیں گے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے، فن کی ہن بھی اذنی اہلی ہن، عورتوں سے جب بھی نکاح کرو ان کے گھر والوں کی مرضی سے کرو، ان کے اہل خانہ کی، ان کی ولی کی مرضی سے کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ کہنا شرط ہے۔ آگے چلیں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، کوئی عورت اگر نکاح کرتی ہے بغیر اذنی موالیہا فنکاحہا باطل، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل۔ اپنے ولی کی مرضی کے بغیر اگر کوئی نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دے دیا۔ اس کا مطلب کہ کوئی بھی عورت اگر یہ کہے، میں آپ سے بھی اس پہ رائے چاہوں گا، اگر کوئی بھی عورت یہ چاہے کہ میں اس مرد سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس کا باپ یا بھائی نہ چاہتا ہو تو یہ نہیں کر سکے گی۔ اب آگے اصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو بات آپ نے سوال کیا، میں اپنی بات تھوڑی کمپلیٹ کر دوں، آپ کو خود بخود مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، سارے فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اگر عورت اور مرد، یعنی ایک کماری لڑکی ہے، اس کا باپ کہیں شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا۔ لڑکی کہتی ہے مجھے یہ نہیں پسند، تو باپ بھی نہیں کر سکتا۔ زبردستی اور جبر تو نہیں ہے۔ اگر لڑکی کہتی ہے میں نے یہاں پہ نہیں کرنا، نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر باپ کہتا ہے میں نے یہاں نکاح نہیں کرنا، نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو حافظ جی ساری زندگی بات سنیں نا، اگر باپ کی ہٹ درمی، تعصب اور انانیت یا کوئی اس طرح کی بات عورت عدالت میں قاضی کے سامنے ثابت کر دے کہ میرا ولی غیر مرشد ہے، مطلب کہ راہ راست پہ نہیں ہے اور مجھے بلا وجہ ٹوک رہا، میرا نکاح بلا وجہ لیٹ کر رہا ہے، تحیر کر رہا ہے، پھر ولی کی تبادلہ بھی ہو جاتا ہے، پھر سلطان اس کا ولی ہوتا ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر قاضی اس کا ولی ہوتا ہے اگر ایسے کوئی مسائل ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ جو ادارہ ہے نکاح کا، پہلی شرط ولی کی، دوسری شرط گواہوں کی، نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، تیسری شرط حق مہر کی۔ ان تین شرائط میں سے اگر کوئی بھی شرط ناقص ہوگی، یہ نکاح نہیں ہے، نہیں ہوگا۔ یہ نکاح آپ کی بات میں نے مان لی، آپ کی بات میں نے لی۔ فرض کیجئے، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فرض کیجئے کہ میں ایک جہاز پہ سفر کر رہا ہوں، وہ جہاز جو ہے کسی ایسے جزیرے پہ تباہ ہو گیا جہاں پہ میں اور صرف وہ ایک عورت ہے۔ اب میرے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو میں برائی میں ملوث ہوں یا میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ اب میں جب نکاح کروں گا، نہ اس کا ولی ہے اور نہ میرے پاس گواہ ہے، تو کیا میرے پاس آپشن ہے اس سے نکاح کرنے کی؟ آپ نے تو یہ اضطرار کی حالت بیان کر دیا نا، تو یہ تو قرآن کا ویسے مسلمہ اصول ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ۔ جب انسان ایسی مشکل میں پھنس جائے کہ نہ اللہ کی نافرمانی کی نیت ہو، نہ بغاوت کی نیت ہو، احکامات ساقط ہو جاتے ہیں، احکامات ساقط ہو جاتے ہیں۔ یہ تو وہ نکاح کریں گے، لازمی کریں گے، کیونکہ اس کے اندر تو مرد ہی اس کا اکیلا ولی رہ گیا پوری کائنات میں۔ آپ نے مثال ایسی پیش کر دی اور کوئی بندہ ہی نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں مفتی صاحب سے تھوڑا سا اختلاف یہ کروں گا کہ امام غزالی کا جو قول ہے وہ ان کی خاص نقطہ نظر اور فکر کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری سنت سے اعراض برتے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، اور نکاح میری سنت ہے، اور اللہ رب العزت کلام حمید میں اس کا حکم دے رہا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نکاح کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح نصف دین ہے، نکاح نصف دین ہے۔ جیسے صفائی کی حدیث لوگوں کو پتا ہے نا کہ صفائی نصف دین ہے، نکاح نصف دین ہے۔ کیوں؟ جب انسان نکاح کرتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اب باقی آدھے کی حفاظت کرے۔ حافظ صاحب ایک سوال، بہت ساری سی خواتین ہیں جن کے ماں باپ ان کی شادی نہیں کر پاتے، ان کے ولی موجود نہیں ہوتا اور وہ نہیں نکاح کر پاتی، اور پھر ایسے ہی ان کو اچھا رشتہ نہیں ملتا، اچھے بر کی تلاش میں عمر گزر جاتی ہے، لیکن وہ اچھی ہوتی ہیں، نیک نام ہوتی ہیں، عابدہ ہوتی ہیں، طاہرہ ہوتی ہیں، تو کیا یہ سمجھے کہ جب آگے جا کے مر جاتی ہیں، جب وفات پا جاتی ہے، کہ ہم یہ سمجھے کہ وہ دیندار نہیں تھیں، وہ آدھا دین ان کا مکمل نہیں ہوا تھا؟ نہیں، آدھا دین نکاح، اصل بات یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہوتا ہے یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ حفاظت نظر کے لیے، حفاظت نفس کے لیے ہے۔ یہ اعتراض کس نے کیا؟ اس طرح تو امام بخاری نے شادی نہیں کی، ان سے بڑا محدث دنیا میں کون پیدا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے معاذ اللہ، جو جان بوجھ کے عمدن استطاعت رکھتے ہوئے، نکاح کی استطاعت ہے، لڑکی کے پاس رشتے موجود ہیں، اب باپ انکار کری جا رہا بلا وجہ، تو لڑکی کو اجازت ہے عدالت سے رجوع کر لے کہ میرا باپ اب ولی مرشد نہیں رہا۔ وہ نافرمانی کے زمرے میں نہیں آئے گا ماں باپ کی؟ اگر وہ ثابت کرے گا، اگر وہ ثابت کرے گی
اگر وہ یہ بات ثابت کرے ایک تو پھر معاشرے میں ایک انتشار پھیل گیا نا نہیں، کہ کیسے؟ بیٹیاں باپ کے خلاف عدالتوں میں جا رہی ہیں. اصل بات تو یہی ہے اسلام میں کہ بیٹی باپ کے خلاف نہ جائے, دونوں کا کنسنسس ہونا چاہیے کسی بھی رشتے کے اوپر. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, علامہ انور شاہ کشمیری فقہ حنفی, ان کے فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے فیض الباری جلد 5 صفحہ نمبر 15 پہ لکھا ہے امام ابو حنیفہ کا موقف, کہ میرا موقف بھی یہی ہے کہ لڑکی اور والد جب تک متفق نہ ہو نکاح نہ ہو. تو یہ تو حدیث کے مطابق ان کی فقہ میں موجود ہے. یہ اب اس کے اندر کچھ انہوں نے گنجائش کی ہوئی ہے کہ لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لے. اچھا میں آپ دونوں حضرات سے, حضرت آپ کی ہو سکتا ہے کہ ایک دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. وہ جو ولی کے حوالے سے کنفیوژن ہے نا, تھوڑی سی وہ کلیئر ہونی چاہیے. اگر جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا, کہ اگر یہ کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کر لے ولی کے حکم کے بغیر, تو اس میں زیادہ بڑا فتنہ ہے بنسبت اس فتنے کے کہ ولی کا پابند ہو کے کرے. آپ خود دونوں کے اندر کمپیریزن کر لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کی تفصیل بھی بیان کر دی ہے. کیا کہ کنواری لڑکی کا جو حکم اذن ہے, یعنی اجازت ہے, اس کی خاموشی یا خاموش رہ کے مسکرائے جو بھی کرے اس کی اجازت سمجھی جائے گی. جہاں تک یہ بات انہوں نے کی ہے نا کہ باقرہ اور کنواری لڑکی کا اختیار ولی سے اوپر ہے, تو اس حوالے سے اہل سنت کے موقف دو ہیں. نمبر ایک بات یہ ہے کہ جو طلاق یافتہ عورت ہے یا بیوہ ہے, اس کا حق فوق ہے ولی سے, اس کا حق زیادہ ہے, اس کا حق زیادہ ہے ولی کی نسبت تناسب میں. اتفاق وہاں پہ بھی ہونا چاہیے. اسلام میں یہ نہیں کہ والد کے ساتھ جدائی ہو جائے, بلکہ یہ والد اور وغیرہ جب تک اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو لڑکے آزاد ہو جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی لڑکی کے پیچھے ہے نہیں, وہ زیادہ فتنہ ہے. اور اگر وہ کنواری ہے تو باپ کا حق فوق ہے تناسب کے اعتبار سے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے آپ نے بات کا آغاز کیا ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اللہ کہہ رہا ہے, اللہ رب العزت نے تم سب انسانوں کو ایک جان آدم سے پیدا کیا. ایک جان کا ذکر ہے, ایک جوڑے کا ذکر نہیں ہے, کیونکہ آدم ہی سے حوا پیدا ہوئی ہے. تو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہونے کے اندر, انسان ہونے کے ناطے عورت مرد میں کوئی فرق نہیں, انسانیت کے اعتبار سے عورت مرد میں کوئی فرق نہیں. لیکن جو درجے کی فضیلت ہے وہ بھی وہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے ہے کہ عورت کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے اسلام میں مرد کی لگائی ہوئی ہے. کفالت کی ذمہ داری مرد پہ ہے, تو یہی اس کا ایک درجہ اوپر ہے. اس میں ایک سوال اور کروں گا, لیکن پہلے کال لے لوں کہ اس نکاح کے اندر عورت کے فرائض کیا ہیں, فرمائیے فرض کیا ہے نکاح میں, عورت کا بنیادی فرض کیا ہے, وہ رضامندی کا احساس ہے. رضامندی بنیادی فرض کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت دنیا کا سب سے بہترین متاع, والدین بھی متاع ہوتے ہیں, اولاد بھی متاع ہوتی ہے, لیکن بہترین متاع جو دنیا کے اندر عورت ہے وہ کیا ہے؟ جو عورت کے فرائض کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خاوند اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے. خوب, میں اس پہ حدیث آپ کو ہدیہ کروں گا. کیا بات ہے حضرت, آپ بھی ایک جملہ فرمائیے. یہ قانون اس کے اوپر میں متوجہ کروں کہ اول تو یہ اسلامی کوئی قانون نہیں ہے, تو یہ باہر سے ویسٹ سے آیا ہوا قانون ہے. یہیں پہ بات کو رکھیے گا, میں ابھی ویسٹ کے قانون پہ آتا ہوں. اگر عورت ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی ہے خلا لے, خلا اگر نہیں لینا چاہتی تو وہ خاوند کو روک نہیں سکتی, یہ تو شریعت کا قانون ہے. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ عام انسانوں کے اوپر, ہم سب کے اوپر, مخلوقات میں نبی کریم اور صحابہ کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ والدین کا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق مرد کی تابعداری کا ہے, اور تابعداری معروف میں ہے. یہ نہیں کہ مرد برائی کا نعوذ باللہ یا گناہ کو حکم دے تب بھی مانے, صرف معروف میں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ سب سے زیادہ حقوق و فرائض کے درمیان توازن پیدا کرنے والی آیت ہے. تم ان کے لباس ہو, وہ تمہارا لباس ہے, اور تم نے ان کے گھروں کی حفاظت اس طرح کرنی ہے کہ اگر خاوند ناپسند کرتا ہے کہ فلاں شخص میرے گھر میں داخل نہ ہو, وہ داخل نہ ہونے دے. یہ فرائض میں سے ہے. پیسہ اتنا انفاق اتنا کرنا ہے, ایک مہینے کا بجٹ یہ بنانا, یہ ساری چیزیں عورت کے فرائض میں شامل. آپ نے اپنی بات کو یاد رکھنا ہے, میں اس پہ اوپر آپ کو حدیث دیا کرتا ہوں. ایک یہاں پہ تو جبر ہے نا. اب وہ عورت جو ہے وہ جانا نہیں چاہتی. بلال بھائی عورت تو جانا چاہ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں عورت کا والد نہیں جانے دینا چاہ رہا, تو یہ تو جبر ہے, یہ تو جبر ہے. عورت کو اپنے خاوند کی یہاں پہ اطاعت کرنی چاہیے, چلی جائے, کیونکہ یہاں پہ باپ کا حکم نہیں لگے گا, شوہر کی اطاعت کرنی پڑے گی. ایسا ہی ہے, بہت اچھی بات ہوگی. اور کالر ہے, آپ فرمائیے اس پہ. اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں تو دونوں کے بارے میں حکم ہے. فن کی ہوں ہننا بھی اذنی اہلی ہننا, ولی دونوں کے لیے ہے. باقرہ میں ہمارا اتفاق ہے اور طلاق یافتہ میں ہمارا یہ اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس میں عورت کی رائے فضیلت والی ہے, ولی کی رائے کم درجے میں, بس یہ ہے, یہ فرق ہے. اور ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں, فقہ جعفری والے سنت کے اندر جو معاشرے میں بھی کافی مشہور بات ہے, وہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وضاحت ہو جائے. ایک اور اہل سنت کا موقف یہ ہے, حناف ہوں چاہے جو بھی مسالک ہوں,
کہ نیت طلاق کے اوپر، طلاق کی نیت کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا. طلاق کی نیت رکھ کے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ نکاح کی شرائط میں سے، یہ چوتھی شرط ہے نکاح کی، کہ یہ اگر کوئی انسان شادی اور نکاح کا مطلب یہ لیکن ہوتا ہے. اس پہ کوئی روایت ہے اللہ تعالیٰ کی یا اللہ پاک کے رسول کی، کوئی اس پہ روایت میں ہے؟ آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ نکاح کا جو مقصد ہے اولین وہ کیا ہے؟ گھر کو آباد کرنا. یہ تو میرے دل کی رائے ہے. ہاں، لا نکاح بنیت الطلاق روایت ہے نا، لا نکاح بنیت الطلاق. طلاق کی نیت میں نکاح ویلڈ ہی نہیں ہے. اور اس نکاح کی جو گنجائش موجود تھی اسلام میں، میرے میں آپ دل کو ایک کو بات کون بتاؤں. پہچانے گا؟ میرے یعنی دل کو کہ کیسے اگر کوئی جان حلالہ سکتا ہے؟ کیا جاتا ہے تو پھر تو وہ حلالہ تو حلالے کے بارے میں تو صاف کہہ دیا حرام ہے. حلالے کے اندر تو اتنی قباحتیں موجود ہیں کہ ایک بندے نے ابھی طلاق دی ہے، اب وہ تو ابھی شاید موضوع ابھی چل نہیں رہا، لیکن ابھی طلاق دی ہے، ابھی عورت عدت میں ہے، عدت کے اندر ہی اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، اسی نکاح کی دوبارہ طلاق کر دیا یہ جاتا تو انتہائی ناجائز ہے. یہ تو ظلم ہے، بلکہ توہم پرستی بھی ہے. اس کے اندر تو یہ نعوذ باللہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عورت نے نعوذ باللہ یہ ایسا عمل کیا جس کی وجہ ہے نبی. اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کسی بھی وہم کے اوپر یقین کیا اس کا عقیدہ نبی سے اٹھ گیا، اس وہم کے اوپر ہو گیا. میں ایک بڑی اچھی مثال آپ کو دیتا ہوں، اگلے کالر کے پاس جاتا ہوں. ایک ہمارے دوست تھے، فوج میں تھے، ان کو خون کی بیماری تھی، تھیلیسیمیا تھا. تو ان کو ڈاکٹروں نے کہا کہ تم اولاد پیدا نہیں کر سکتے. جب وہ یہ بات لے کے ہمارے استاد کے پاس آیا، استاد نے کہا یار سائنس کے حوالے سے تو انہوں نے ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹروں کا یہ فتویٰ جو ملا ہے نا، یہ مجھے چبھا ہے. خدا کے احکامات ایک ڈاکٹر پیدا نہیں کر سکتا. تم آیت کریمہ پڑھو، اللہ نے چاہا تو کرم ہوگا. آج اس کے 5 بچے ہیں تھیلیسیمیا کے بغیر. یار خدا کا نام ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی بھیا السلام علیکم بھائی. کال ڈراپ. اوکے بلال جی ایک بات میں ابھی مفتی صاحب سے اہل سنت کی بات کرتی ہوں. ایک آپ نے کہا نا نیت نکاح اگر نہ ہو، نیت طلاق ہو، ایسی بہت سی شادیاں ہمارے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں جو دشمنی کی بنیاد پر، ضد کی بنیاد پر، کینے کی بنیاد پر نیت پہ کی جاتی ہیں، وہ حرام ہے. نہیں، ایسے دل میں رکھ کے نکاح جو پڑے جاتے ہیں اور پھر ساری زندگی یہ رشتے چلتے رہتے ہیں ان رشتوں کے اندر. اگر تو آباد کرنے کی نیت ہے وہ تو جائز ہے. اگر نیت طلاق کی ہے پہلے سے ہی، نکاح ابھی نکاح کیا نہیں اور نیت ہے میں اس کو طلاق دے دوں گا، یہ نکاح ہی واقع ہے. یہاں تو آدمی اپنے اس حق کو عورت کو سرنڈر کر دے کہ میں نے اپنا حق تمہیں دیا. اصل میں شریعت میں اس کا حق عورت کا موجود ہے. ایک اضافی حق کیا دیا جا رہا ہے شریعت میں؟ عورت خلا لے طلاق کا ہے، یہ تو ایک اضافی خلا کا ہے، خلا کا حق موجود ہے. کالر سے بات کروں گا لیکن سوال چھوڑ کے ایک جاؤں سوال گا. صرف پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ خلا بھی لڑکی کا نہیں ہوتا جب تک مرد، ان کی فقہ میں کہ جب تک مرد وہ الفاظ ادا نہ کرے. اب ان کا بیانیہ اس پچھلے بیانیے سے مختلف ہے. عقود کی رعایت شرائط کی تو بندی فرق ہے، اور یہ لیکن مطلق غیر آیت ہے. شرعی شرط کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں. کس کی؟ غیر شرعی شرط کی کوئی حیثیت نہیں. اس کا مطلب یہ شرط نہیں رکھی جا سکتی کہ تم ہمارے نکاح نہیں اہل کرو گے. سنت میں نہیں رکھی جا سکتی کیونکہ اسلام دوسرے نکاح کا تو حق ہے نا اس کو کہ جب وہ ایک ویلڈ لیکن وہ شرط رکھ لینا، نکاح کی شرط کیوں نہیں رکھی جا سکتی؟ ہر غیر شرعی شرط کو رد کر دیا جائے. شرعی شروط فقہ حنفی کے نزدیک ہو سکتی ہے لیکن فقہ جعفری کے نزدیک نہیں. وہ غیر پھر شرعی مجھے ایک بات بتائیں، شروط نہیں. سود کے اندر بھی شرط پہلے طے کر دی جاتی ہے. سود بھی تو شرط ہی ہوتی ہے. وہ تو حرام ہے. ہاں، اب آپ بات سمجھیں، وہی جواب جو آپ کا اس بارے میں جواب ہے وہی ہمارا اس بارے میں جواب ہے. اگر سود شرط سے جائز نہیں ہو سکتا تو یہ غیر شرعی کام کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. قرآن پاک میں اس کا خلا کا طریقہ سارا موجود ہے کہ ایک ان کے عورت کے گھر والوں میں سے ایک حاکم ادھر سے آ جائے، آپس میں صلح کرانے کی کوشش کرے. اگر صلح نہیں ہوتی اور عدالت نوٹس بھیج رہی ہے ہامن کو موصول ہو رہا ہے، وہ جان بوجھ کے نیگلیکٹ کر رہا ہے، تو پھر خلا واقع ہو جائے گی. اور خلا کتنے وقت کے بعد؟ وقت کا مقرر، یہ تو عدالت کا قوانین ہے نا. ویسے اگر حامد رضامند نہ بھی ہو پھر بھی خلا ہو جاتی ہے. دوسرا جو سوال انہوں نے کیا ہے، خلا کے بعد کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ دوبارہ ہو جاتا ہے. خلا نکاح جو ہمارے نزدیک طلاق بائن نہیں ہے. یا تینوں ہو گئیں؟ اب بالکل جب اس کی سیپریشن ہو گئی، خلا لے لی اس نے، تو ظاہری بات ہے حضرت اس نے 3 خلا تو نہیں لیا نا، ایک خلا لیا ہے. خلا ایک طلاق کا قائم مقام ہے، ایک طلاق کا قائم مقام ہے. ہاں، لیکن عورت آزاد ہو جاتی ہے. جس طرح ایک طلاق بندہ عورت وہ عورت نکاح کر سکتی ہے نا، دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اس کے بعد عورت خلا کے بعد نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر واپس آنا چاہے تو پھر نکاح کر سکتی ہے. آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے؟ جنہوں نے کہ نکاح کا گواہ بننا ہے، ولی کی اہمیت کا اندازہ کرے اس معاملے سے. اگر ولی کے سرپرستی میں ہوا تھا وہ لڑکا یہ بکواس کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. تو پھر یہ ایک غلطی تو ہوئی ہے نا، مسٹیک ہوئی ہے. ولی کی مرضی کے بغیر اچھا یہاں پہ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ مولوی صاحب بھی وہاں تشریف لائے، تو مولوی صاحب کو بھی تھوڑی سی مطلب سمجھ بوجھ کا اندازہ ہونا چاہیے. اصل میں اس میں پتہ کیا ڈاج کرایا جاتا ہے، جیسے
इनको ये डॉज कराया जाएगा मेरा वली मुर्शद नहीं है, मेरा वली निकाह नहीं करना चाह रहा, वही जो भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं होता तो यही है। होता ये है, इनको ये मिसगाइड किया गया कि जी मेरा वली नहीं मान रहा, मैं इधर निकाह करना चाहती हूँ, अब अदालत के जरिए कर लिया। भाई अब बात आई है ना, तो ये बात यहाँ पे वजाहत करना बड़ी जरूरी है, नादरीन के लिए भी और हमारे लिए भी। हदीस रुकाना है, मशहूर हदीस है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रुकाना ने तलाक दे दी अपनी बीवी को, क्या कहा, किस सिगे से, तलाक 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 तलाक, कई गए, तलाक होगी 3 दफा। अब गम में आ गए कि मैंने तो जज्बाती होके गुस्से में आके 3 दफा कह दिया, एक ही मजलिस में कह दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तूने एक ही मजलिस में 3 मरतबा कहा था? कहा एक ही मजलिस में कहा था। तो कहा रुजू कर लो। एक मजलिस में हमारे नजदीक 100 दफा भी तलाक दी जाए वो एक होती है। अगर मजलिस बदल दी जाए तो हमारा आपस में इख्तिलाफ खत्म है, अगर मजलिस बदल दी जाए तो वो कुलिया तो वही है जो कुरान का कि हर तोहर में तलाक दी जाए, और ऐसे तोहर में जहाँ पे ज़ौजियत का ताल्लुक भी कायम ना हुआ वो उस हिस्से में तलाक देनी है। और फिर देखें सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक ही मजलिस की 3 तलाकों को एक माना जाता था। हजरत अबू बकर के दौर में 3 तलाकों को एक माना जाता था। हजरत उमर ने वक्ती तौर पे जब लोगों ने इस चीज को मजाक बना लिया, और क्योंकि एक तलाक हो रही है, उनको पता है एक हो रही है, औरत को डरा रहे हैं, तो हजरत उमर ने कहा मैं इसको नाफज कर दूंगा। वो नाफज हुई कुछ अरसे के लिए, कानून था, वो कानून था, वो ताज़ीर थी। और दूसरी बात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक इतला आई कि एक शख्स ने 3 ही मरतबा तलाक दे दी है एक ही मजलिस के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए और कहा मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूं और तुम गैर शरी बात करोगे। तो ये तो गैर शरी, इसको ये भी तलाक बिदई ही कहते हैं, पूछे इसको ये तलाक बिदई कहते हैं, लेकिन इनके नजदीक हो जाती है चाहे गलती। यहाँ हम जो भी बैठ के बात कर रहे हैं ना, ये अपने मसलक अहले हदीस की परसेप्शन दे रहे हैं, मैं अपने हनफी परसेप्शन दे रहा हूं। हम इख्तिलाफ नहीं। मेरी बात मुफ्ती हिशाम साहब ने बहुत आसान कर दी। क्या अच्छा मंतक निकाला है, क्या अच्छा मंतक निकाला है। और बात सुन लें, एक धागा निकाह उकद है ना, एक धागे को एक गिरा बांधी गई है, अब एक गिरा खुल गई या मजीद खुल सकती है? मजीद नहीं खुल एक सकती। तलाक से एक गिरा खुल गई, फिर उसके ऊपर 100 दफा भी पड़ी जाओ। कॉलर ले लो, क्या कहिएगा? सवाल समझ ही नहीं आई। वो कह रही हैं कि मेरी एक कजन ने शादी कर ली, लेकिन मेरे मामू उसमें शामिल हुए, लेकिन वो चाहते नहीं थे ये शादी, दिल से नहीं शामिल हो चाहते। गया वली बात खत्म हो गई बात, बस अब इसमें दिल से चाहे ना चाहे इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता। निकाह की शराइत पूरी है तो इजाबो कबूल ही निकाह है, इजाबो कबूल ही निकाह है। ये तो हमें गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मौजूद है, अगर तुम्हारी बीवी से नाराजगी हो उसके तुमने मुंह पे नहीं मारना, उसको घर से नहीं निकालना। तो ये कैसे हो सकता है ये जायज हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उसको घर से नहीं निकालना। मगर आपको मैं एक और मसला बताता हूँ, लोगों को आम पता नहीं है, तलाक देने के बाद भी बीवी को घर से नहीं निकाला जा सकता जब तक वो इद्दत में। उसने इद्दत हामन के घर में पूरी करनी है ताकि रुजू का इम्कान। हमारे मुआशरे में तलाक देते साथ चलो बाहर माँ के घर पहुंचा